والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. واجب الاحترام اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. گزشتہ 2 جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت دے حوالے نال بیانات ہو چکے نے. آج دا خطبہ بھی سیدہ دی سیرت دے حوالے نال ہی انشاءاللہ بیان کراں کیونکہ احباب دا حکم آرڈر ہے کہ انہاں دی سیرت مکمل بیان ہوئے. مینو خدشہ ہے، مینو ڈر ہے کہ آج دا جمعے دے اندر بھی شاید مکمل بیان نہ ہو سکے، لیکن انشاءاللہ 98% کوشش کریں گے کہ آج ہی مکمل کر چھڑیں انشاءاللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے دل کا ٹکڑا ہے. جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام یعنی امام کائنات نے فرمایا جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا ہے انہیں انج سمجھو میں محمد نو دکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن تو لے کے نکاح تک اور نکاح تو لے کے
رخصتی تو لے کے جناب سیرت دے کچھ پہلو پچھلے جمعے بیان کر چکے ہیں۔ اج بھی سیدہ دے او حالات او زندگی دے ایام تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ جڑے سیدہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر رہ کے گزارے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اے بھی آندا ہے کہ جدوں باپ دے گھر دے اندر سن، باپ محمد علیہ السلام نے بڑے لاڈاں دے نال پالیا، بڑی محبت کی تھی، بڑا پیار کیتا بیٹی دے نال۔ سیدہ فاطمہ جس طرح کوئی بچہ اکلوتا ماپیاں دا ہوئے نا تے ماپے او دے نال بڑا پیار کرتے نے، بڑی محبت کرتے نے، اسی طرح سیدہ فاطمہ اپنے بابا دے گھر رہ کے بڑی محبت حاصل کی تھی، نبی پاک علیہ السلام کو لو بڑا پیار حاصل کیتا ہے۔ نہیں سن کوئی کام کاج کر دیاں، کیونکہ نبی علیہ السلام نو اینا پیار اینی محبت مشقت کر دیاں اگر نبی پاک علیہ السلام ویکھ لیندے تے آقا علیہ السلام روک دیندے، بیٹی کوئی گل نہیں، تو گھر دے اندر رہنا ہے، مینوں پیار ہے، بڑی محبت ہے، کام کاج ہوندے رہن گے۔ بابا دے گھر بڑے لاڈاں دے نال ایام گزارے۔ پھر تربیت دے اندر اے آیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے گھر بیٹی جا رہی ہیں تے کسے معاملے اندر حضرت علی نو پریشان نہیں کیتا، اے گلاں پلے بنیاں تے حضرت علی المرتضیٰ دے گھر وقت گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اینا کم کاج سیدہ نے کیتا ہے، گھر دے جناب کھان پین دا اور جناب چکی چلانا اور بھی کم کاج گھر دے کرنا، سارے کم کاج سیدہ فاطمہ کر دیاں سن رضی اللہ تعالی عنہا۔ چکی سیدہ فاطمہ چلا کے دانے آٹا پیس دیاں اور اس دے بعد پانی کھو تو بھر کے لے آنا تے سیدہ فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا کم کاج کیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی دے کاران کے بیٹی دے متعلق شیر خدا نو اے نہیں آکھیا میں تے بیٹی نو بڑے لاڈاں دے نال پالے ہے، میں تے اپنی فاطمہ نو بڑے محبت دے نال پالے ہے تے پرورش کیتی ہے، سارا کم کاج ہی اے دے تو لیندے ہو، لہذا انج نہیں کرنا چاہیے، انج میرے محمد نے آن کے آکھیا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ دی ہی تربیت فرمائیے، بیٹا اے تیرا گھر ہے، علی دا گھر تیرا گھر ہے، اے دی دیکھ بھال بھی تو کرنی ہے، بچے ہون تے اونا دی تربیت بھی ماں دے ذمہ ہویا کر دی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کدے جناب متھے وٹ نہیں پایا تے اے نہیں آگھیا علی جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکون نال نہیں بیٹھی، لہذا انج دی کوئی گل تے کوئی بات نہیں، اللہ اللہ، بلکہ اتنا کم کاج کر دیاں، شیر خدا نے آپ ہی منہ بول کے گل کر دیتی، پتہ کی آندے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں شاید کے پتہ کہ نہیں کہ تیرے بابا محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول غلام آئے نے، لونڈیاں آئیاں نے، غلام بھی نے، لونڈیاں بھی موجود نے، جا بابا دے کولوں جا کے غلام دے بارے سوال کر لے، لونڈی دے بارے سوال کر لے، انہوں لے آویں گے تے تیرے کول گھر دے اندر رہندے ہویاں تیرا ہاتھ بٹائے گی، او غلام او لونڈی
تیرے نال کم کاج کروائے گی۔ اے فاطمہ تھک جانی ہے، پریشان ہو جانی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علی المرتضیٰ دے اسرار دی وجہ دوں آخر کار اٹھیاں نے تے چل کے بابا دے دروازے تے پہنچ گئیاں۔ فرمایا بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خیر بیٹی کیویں آنا ہویا؟ اگے بابا جی اے ابا جان میں آئیاں اس کام دی وجہ تو کہ سارا دن چکی چلائی دیئے، پانی ٹو ٹو کے تھک جائی دے، کام کاج بھی کری دے، تے میں آئیاں میں آپ نہیں آئی۔ شیر خدا نے بھی آکھے آئے کہ بابا محمد علیہ السلام کو سوال کرنا ہے لونڈی دے بارے، خادمہ دے بارے۔ اے ابو جی میں خادمہ دے بارے آئیاں، کوئی ایک لونڈی دے دیو، ایک خادمہ کوئی دے دیو جڑی میرے نال کام کاج کرائے گی۔ آپ ویندے نہیں جے کندیاں تو کپڑا پھٹ چکا ہے، تے گل اے آ میں آنیاں کہ چلو میرے نال کام کاج کرا لوے گی۔ تو آڈے کل موجود جو نے میرے تو آڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتے بھی کہ تربیت دی بات کیتی ہے، کار نو ترجیح نہیں دیتی، اولاد نو ترجیح نہیں دیتی۔ میرے آقا فرماندے نے بیٹی خادمہ بھی موجود ہے، لونڈی موجود ہے، غلام بھی موجود نے، لیکن بیٹی فاطمہ یہ تیرے واسطے نہیں میرے اینا صحابہ واسطے وے۔ بیٹی اے تیرے واسطے نہیں میرے اینا مجاہداں واسطے وے۔ بیٹی تو آئی ہے تے میں تینوں ایک وظیفہ دس دینا وہاں، ایک ورد دس دینا۔ بیٹی او تو کر لیا کریں، رب تیریاں تھکاوٹاں دور کر چھڑے گا۔ اللہ اللہ کہا کرنے ہیں دوسرے صحابہ واسطے غلام تے خادم تے نوکر، جدوں گھر دی واری آؤندی ہے تیرا میرے نبی وظیفیاں تے کم سار دینے وے۔ میری ماں بہنا ماں پیانوں بھی پریشان کسے معاملے اندر نہیں کری دا، ماں پیانوں مجبور نہیں کری دا۔ شاید کہ بڑھے ماپے پتہ نہیں کیویں زندگی گزار دے ہوندے نے۔ بعض بہنا خامن تو دے کروں چل کے بابل دے دروازے تے آن کے جناب چیڑا کر کے تے سوال کر لیندیاں نے۔ ٹھیک ہے ماپیاں دا کر لیکن میں محمد علیہ السلام دی تربیت پہ دسنا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا بیٹی ایویں خالی مڑ کے نہ جا، میں تینوں اینا غلاماں نالوں خادمہ تے لونڈیاں نالوں کئی درجے بہتر ایک ایسا وظیفہ دسنا وا او تو کر لیں، اللہ ذوالجلال سارے غم مکا دے گا، اللہ سارے جناب ساریاں تھکاوٹاں ختم کر چھڑے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹی جدوں عشاء دی نماز ادا کر لویں 33 بار بستر تے بیٹھ کے سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اے وظیفہ کر کے لیٹ جائیں، رب سارے دن دیاں تھکاوٹاں مکا چھڑے گا۔ فرضی نماز دے بعد تذکرہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر فرضی نماز دے بعد۔ تے آخر دے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اے 34 مرتبہ اے پڑھنا ہے فرضی نماز دے بعد۔ تے اے جڑے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو وظیفہ دسیا نا جدو میرے نبی نے اوتھے فرمایا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ بعض اوقات
جناب مسئلے اندر پریشانی بن جاتی ہے، پتہ نہیں ہن چوتھی مرتبہ ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے کہ 33 مرتبہ پتہ نہیں کی، ایک حدیث سے چوتھی مرتبہ ہے، ایک حدیث سے جناب 33 مرتبہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے نبی نے 34 مرتبہ اللہ اکبر آکھیا ہے تے فرضی نماز دے بعد 33 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وظیفہ سنیا چلیاں گئیاں، شیر خدا پوچھ دینے فاطمہ کی بنیا کی گل بنی، غلام نہیں لے آندا، خادمہ نہیں لے کے آئی۔ سیدہ فرماندیاں نے بابا نے اے وظیفہ دسے ہے، شیر خدا نے سلوٹاں نہیں پائیاں، شیر خدا ناراض نہیں ہوندے کہ تیرے بابا نے جواب دے دی ایک گل ہے، نا نا نا۔ حضرت علی فرماندے نے اے فاطمہ جو نبی پاک نے وظیفہ دسے ہے اونا خادمہ نالوں کئی درجے بہتر ہے۔ اے سیدہ فاطمہ دی سیرت رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا توجہ نال سماعت کر دیا جانا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نو بیٹی اور دھی نال پیار تے محبت۔ ایک دن آقا علیہ السلام جناب بھوک لگی ہے، دو چار دن ہو گیا کھانا نہیں ملیا، کھانا نہیں کھادا، گھر دے اندر کھانا نہیں بنیا۔ سبحان اللہ، نبی دا گھر تے سیدہ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ساڈے گھر اندر مہینہ چولہے چ آگ نہیں سی بلیا کر دی۔ تے نبی پاک علیہ السلام بھوک محسوس کی تھی تے جگاں دے پیر علیہ السلام نکلے۔ آج میرا دل کردا ہے کہ صدیق اکبر دے دروازے تے جا کے کھانا کھا لواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جو گھروں نکلے نے چل دیاں رستے اندر سامنے ویکھیا کہ حضرت ابو بکر آ رہے نے۔ جدوں قریب آئے فرمایا ابو بکر خیر تے ہے کدھر چلے ہو؟ صدیق اکبر فرماندے نے سونے آج بھوک لگی سی، میں کہیا سونے محمد تو کھانا ہی کھاؤں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو ڈل پے۔ فرمایا صدیق بھوک تینوں لگی ہے، جس ارادے نال تو گھروں نکلے ہیں اس ارادے نال میں محمد نکلے آساں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی آکھیا صدیق اکبر کو لو کھانا کھا لواں گے۔ میرے پاک پیغمبر نو صدیق اکبر فرمایا ہن دسو پھر کدھر چلیے، بھوک تے لگی ہے کھانا تے کھانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نو میرے آقا آپ ہی فرماندے نے ویر صدیق آ گئے ہو، چلو آؤ ہن پیارے عمر دے دروازے تے چلنے آ۔ پیارے عمر نو کہنے آ کھانا بناؤ، بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے۔ جدوں رخ میرے نبی نے حضرت عمر بن خطاب دے گھر وال کیتا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام ترتے جا رہے ہیں، نال صدیق اکبر بھی ترتے جا رہے ہیں۔ انج سامنے ویکھیا عمر دا خطاب دا بیٹا عمر بھی چلدا ہویا آ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدوں قریب آئے سلام دعا دے بعد جی سونےو کدھر چلے ہو؟ خیر تے ہے وے، آج جوڑی کدھر نو جا رہی ہے؟ فرمایا عمر یار اسی کدھر جانا سی، اسی تے تواڈے والی آ رہے ساں سونےاں خیر تے ایسی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے عمر یار بھوک لگی سی، میں آکھیا صدیق کو لو کھاواں گے، صدیق اکبر کو آ رہے نے تے نانو بھی بھوک لگی ہے، آندے نبی پاک کو لو کھانا ہے۔ اے پیارے عمر اسی دوویں ان تواڈے والا آ رہے ساں کھانا کھان لئی، یار بھوک لگی ہے کھانے دی طلب ہے۔ حضرت عمر اور سونے بڑا بہادر نوجوان، بڑا بہادر تے دلیر حضرت عمر بن خطاب نے
جدوں اے گل سنی انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو ٹپک اٹھے آندے نے سونیاں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دے نبی جی مینوں اج بھوک لگی سی گھر اندر شے نہیں سی میں کہیا نبی پاک علیہ السلام دے گھر جا کے کھاواں گے سونیاں مجبوریاں نے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے چلو کوئی گل نہیں اگلی گل ہن نہ کریے ہن دسو کی کرنا چاہیے صدیق اکبر فرمایا سونے آپاں ایوب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے نہ چلیے میرے آقا فرماندے نے ہاں پیارے ایوب انصاری دے دروازے تے چلنے آ انہاں کولوں اج دعوت کھا کے آنے آ میرے آقا علیہ السلام تورے نے کون حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اے او پیارے ایوب نے جدو میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے آ رہے سن ڈاچی تے سوار سن میرے آقا سواری تے سوار سن سارے لوگ جناب سامنے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے محمد علیہ السلام آ رہے نے اج اے ساڈے گھر دے مہمان بنن گے کوئی آندا ساڈے گھر دے مہمان بنن گے حضرت ایوب انصاری دی بیوی گل کر دیئے اے ایوب پیاریا سارے لوگ جناب باہر نکلے نے کہ نبی پاک ساڈے جناب مہمان بنن کوئی آندا ساڈے مہمان بنن پیارے ایوب ساڈے گھر بھی کچھ ہوندا تے اسیں بھی باہر نکل کے نبی پاک دا استقبال کر دیتے امید رکھ دے کہ آقا اپنے دروازے تے آن گے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آبی فرمایا اے گھر والیے پریشان نہ ہو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے اگر غریباں دے والی نے اگر ماڑیاں دا خیال رکھن والے نے تے ساڑھے تو ماڑا کر اور کوئی نہیں آپ خود و خود نبی پاک آ جان گے اے جناب صبر کر کے بیٹھے نے اے ہوئی حضرت ایوب انصاری دا دروازہ سارے لوگ باہر استقبال کر دے ظلم بے کہ ساڑھے مہمان بنن گے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں امیداں لا کے بیٹھے میرے آقا علیہ السلام نے مہاراں چھڑ دیتیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نو کھلی چھٹی آقا نے دے دیتی سواری نو جتھے سواری جائے گی میں محمد اونا دا مہمان بن جاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم اوے اونٹ نکلیا اونٹنی تری آ رہی ہے سارے لوگ ویکھ رہنے تے میرے محمد دی سواری حضرت ایوب انصاری دے دروازے تے آن کے بیٹھ جاندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے او پیارے ایوب انصاری سارے لوگ استقبال کر دے ہون تے ایوب انصاری گھر اندر کچھ نہ ہون دی وجہ تو باہر نہیں سن نکل دے غریب ماڑے سن اللہ اللہ تے ویک میرے نبی علیہ السلام آپ چل کے آئے اے او پیارے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میرے آقا آئے نے دروازے تے دستک دیتی حضرت ایوب انصاری گھر دے اندر موجود نہیں جناب باغ دے اندر نے دیکھ بھال کر دینے بے پوچھیا گھر والی نے کون آیا تے میرے آقا فرماندے نے اسی میں محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم نال صدیق اکبر فاروق اعظم نے آج اسی تو آٹے مہمان کھانا کھانا آئے بٹھایا گیا آئے گھر والی نے جناب بٹھایا اور ادھروں خبراں دیتیاں پیارے ایوب نو جلدی آ جاؤ آج مہمان انجدہ آیا کہ جویں دا دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام دا نام سنے انہاں نے کھجور دا گوشہ توڑے آتے لے کے آ گئے میرے نبی دے سامنے رکھ دیتا ہے اللہ دے نبی جی کھجوراں کھاؤ تے اتنے نو اسی کھانا تیار کر لینے میرے پاک نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار گوشہ ہی توڑ کے لے کے آیا ہے، کوئی تھوڑا بہت لے کے آندا تو سارا ہی گوشہ توڑ کے لے کے آیا ہے۔ اللہ دے نبی جی یہ دے اندر بھی حکمت ہے۔ اے جناب گوشہ کوئی تار کھجورانے تے کوئی خشک کھجورانے، میں کیا جویں ساڈی سرکار جویں دی کھجور پسند فرمائے گی، جویں دی کھجور میرے آقا پسند کرن گے او تناول فرما لیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے جناب لیلا سبا کیتا ہے، کھانا تیار کیتا ہے، مختصر بات ہے جدوں سالن تیار ہو گیا میرے نبی دے سامنے رکھیا گیا ہے، انج صحابہ کھان لگے، حضرت عمر ابو بکر صدیق کھانا شروع کر دینے بے، میرے نبی نے برکی توڑی ہے، انج لقمہ اپنے منہ مبارک ڈالن لگے نے، میرے آقا علیہ السلام نے کھانا روک لیا، حضرت ایوب انصاری نے ویکھیا خیر دے آوے کوئی نقص تے نہیں کھانے دے اندر نکل آیا۔ اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، آقا کھاندے نہیں خیر تے ہے وے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج اٹھ دے ہاتھ رک گئے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے یار ایوب کھانا تے بڑا پیارا پکا ہے، سالن تے بڑا بہترین بنا، لیکن گالے وے مینوں آج کھانا ملے ہے کافی دنوں دے بعد، اسی طرح ہی میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکھی ہے، کئی دنوں کے کھانا کھادا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ آقا علیہ السلام نے آپ روٹی لئی، سالن لیا، روٹی تے رکھیا تے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو دیو، وہ بھی کھانا کھائے تے میں محمد بھی کھا لواں صلی اللہ علیہ السلام۔ میرے آقا علیہ السلام نے پیار محبت کیتا بیٹی دے نال، سیدہ فاطمہ دا کتنا فکر، بیٹی دا کتنا فکر ہے میرے آقا علیہ السلام نو۔ اور ایک ہوئی وجہ ایک دن جدوں میرے آقا علیہ السلام زندگی دے آخری ایام گزار دینے پہ، میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی موجود ہے، ناکولی قریبی حضرت حسن و حسین بیٹھ دینے پہ اٹھ دینے پہ، کدے نانا جی دے اس سائڈ تو کدے اس سائڈ تو، اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو قریب بلایا، کان دے اندر گل ارشاد فرمائی تے سیدہ فاطمہ رون لگ گئیاں، اکھاں چو آنسو زارو کے دار نال میرے آقا نے دوبارہ گل ارشاد فرمائی، جدو دوسری مرتبہ کان دے اندر گل کی تھی سیدہ فاطمہ مسکران لگ گئیاں، مسکرانا نہیں سیدہ فاطمہ ہسن لگ گئیاں نے رضی اللہ تعالیٰ۔ گالے تے نوٹ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، آج جیڑیاں ہاسدیاں پیاں نے سیدہ دیا اے آخری ہاسا سی، آخری مسکرانا سی، آج دے بعد سیدہ فاطمہ کدے نہیں مسکرائیاں۔ میرے آقا علیہ السلام زندگی دے ایام گزارنے آخرکار ویلا آگے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، ادھرو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھیا اے بیٹی فاطمہ میں پہلے تے نہیں سی سوال کیتا لیکن آج میں پوچھ رہی ہاں بیٹی ہے تیرے بابا نے کی گل کیتی سی تے تو رول لگ گئی، پھر بات کی تھی تے تم ہسنا شروع کر دیتا سی، خیر سی؟ سیدہ نے اتھے فرمایا اماں گل اے وے اے اماں جان پہلی مرتبہ میرے بابا نے کان دے اندر گل کیتی سی اے بیٹی فاطمہ انج لگدا کہ ہن زیادہ دیر میں دنیا تے نہیں رہ سکاں گا، تے پھر دوسری مرتبہ بابا نے گل ارشاد فرمائی سی میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے خاندان دے وچوں سب تو پہلے بیٹی فاطمہ میرے نال ملاقات کرے گی، میں پھر ہسنا شروع کیتا، مسکرانا شروع کر دیتا سی۔ سیدہ کیوں نہ روندیاں؟ یار جنہ دا پیارا دنیا تو تر جائے
ہاسے اونجی مک جایا کردے نے جنہاں دا محبوب دنیا تو چلا جائے خوشیاں تے اونجی مک جایا کردیاں نے اے تے میرے محبوب پوری کائنات دے سردار نے امام الانبیاء نے جس جیسا باپ دنیا تے موجود کوئی نہیں آج سیدہ فاطمہ دا بابا ابو محمد علیہ السلام دنیا تو چلا گیا ہے اللہ اکبر اللہ ویسے ہی میں تے کہا کرنا جنہاں دا پیارا دنیا تو چلا جائے اور جس اولاد دا بابا دنیا تو چلا جائے اولاد نو ہاسے نہیں آیا کر دے جنہاں ماپیاں دا نوجوان بیٹا دنیا تو چلا جائے انہاں دے ہاسے تے ویسے ہی مک جایا کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوری کائنات دے سردار سیدان کیوں نہ روندیاں آمنہ دے لال جیسا رب نے نہ بنایا نہ بنانا اللہ اکبر اللہ اگلی گل سننا میرے تواڈے آقا جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہن سیدہ فاطمہ کر دے اندر شیر خدا دے کر اندر وقت بسر کر رہیاں نے وقت گزار رہیاں نے ایک اووی گل میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ دی تربیت فرمائی تے نتیجہ کی نکلے ہے عمل کر کے دکھایا ہے من وعن جس طرح بھی میرے آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی سیدہ فاطمہ نے اسے تربیت دے عین مطابق زندگی گزار کے دکھائی ہے ویلا آیا سی کہ میرے آقا علیہ السلام آپ نے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی سی اللہ تیرا شکر ہے کہ میری بیٹی فاطمہ دی وجہ تو ایک انسان ایک اپنا بندہ ایک شخص انہوں کلمہ نصیب کر دیتا ہے تے میرا صحابی بنا دیتا ہے او جڑا ایک بزرگ جنہیں کلمہ پڑھیا سی اللہ اکبر تے بھوک لگی سی میرے آقا علیہ السلام نے بھیجیا سی بیٹی دے دروازے تے چلو کھانا کھا لیا بیٹی فاطمہ نے شمعون یہودی دے پاس دوپٹہ بھیج کے گروی رکھ کے جدوں جناب آٹا منگوایا کھانا تیار کیتا سی اے ہوئی جناب سیرت دیکھے اے تربیت دیکھے شمعون یہودی نو جدو پتہ لگیا کہ فاطمہ بیٹی دا دوپٹہ ہے اتنی پیاری تربیت واقعہ یہ دا بابا محمد اللہ دا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ دی سیرت ویکھ کے تربیت دیکھ کے شمعون جڑا سی دکاندار وہ انہاں دی تربیت سیرت نو ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندہ ہے صلی اللہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی یہ نتیجہ نکلے ہے اللہ اللہ آج کل دے ماپے بھی خدا را قرآن و سنت دے مطابق اولاد دی تربیت کیجئے بیٹیاں دی تربیت کیجئے بیٹیاں دی تربیت کیجئے تاکہ اگلے کر جان بیٹیاں یا بیٹے بڑے ہون تے پھر جناب غلط طریقے نال علماء نہ آئے لوگاں دے تانے تے میں نے نہ سننے پہن کہ فلاں دا بیٹا انج دا بیٹی انج دیئے قرآن و سنت دے مطابق تربیت کیتی ہوئے گی اگر آج دی ماں بہن نے اپنی بیٹی دی تربیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی سیرت دی طرح تربیت کیتی ہوئے گی یقیناً پھر ماں پہ بھی خوش ہوں گے راضی ہوں گے اللہ بیٹی دی دنیا بھی بہتر کرے گا آخرت بھی بہتر کرے گا ماں پیاں دے بھی اللہ دنیا بھی خوشحال بنائے گا تے آخرت اندر بھی اللہ جنت دا سبب بنا دے گا اگر اولاد دی تربیت قرآن و سنت دے مطابق ہوئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وقت گزار رہیاں نے کار دے اندر ویلا گزردہ جا رہے ہے اللہ نے حسن بھی دے چھڑے حسین بھی عطا کر دیتے رضی اللہ تعالی عنہما ویلا گزردہ گیا ہے ٹائم گزردہ گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا دے جان دے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو
6 مہینے ہو رہے نے سیدہ فاطمہ اپنے بابا دے دنیا دے رحلت فرمان تو بعد 6 مہینے دنیا تے رہیاں صحابیات گل کر دیاں نے رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابیات آندیاں نے کہ سیدہ فاطمہ اپنے بابا دی وفات دے بعد 6 مہینیاں تک اسی ویندیاں رہیاں کدے مسکرا کے نہیں ویکھیا کدے ہس کے نہیں ویکھیا ان 6 مہینے ہو رہے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انج بیمار ہو جاندیاں نے اور کلونی والیا ذرا پیار محبت نال سنیا جے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو چھوٹی بیٹی آخری بیٹی سیدہ فاطمہ دے زندگی دے آخری گھڑیاں تے آخری ایام دے متعلق میں گل کر دیاں سیرت دا آخری واقعہ میں سنانا چاہنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو جاندیاں نے تے انج جناب بیٹھیاں ادھروں آئیاں اسماء بنت آسما نہیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں نے انج کار دے اندر بیٹھ گئیاں سیدہ بیمار نے تے کول بیٹھیاں ہوئیاں نے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ اکبر اللہ میں دنیا تو چلی جاواں گی مینوں تے خدشہ ہے انج دا ڈر میں چاہنیاں کہ جس طرح دنیا تے رہندے ہویاں میرے لباس تے کسے غیر محرم دی نظر نہیں پئی میں آنیاں جدوں دنیا تو جاواں تے اللہ اکبر میرے کفن تے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہ بے اے سبق اے الفاظ سیدہ دے آج دی میری ماں بہن دی تربیت پہ کر دینے اے سیدہ دے الفاظ آج دی میری ماں بہن دے تربیت واسطے بولے جا رہے سیدہ نے اے حضرت اسماء نو گل کیتی ہے غور کرنا میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹی الفاظ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس نو کر دیاں نے بیاں تے سیدہ حبشہ دے علاقے اندر اپنے پہلے خاوند حضرت جعفر دے نال وقت گزار کے آئیاں سن اوتھوں دا ایک رہن سہن دیکھ کے آئیاں اللہ اکبر او لوگ انج جناب میت نو کس طرح لے کے جایا کر دے سن او حبشے دے اندر دیکھ کے آئیاں آدیاں نے فاطمہ بیٹی پریشان نہ ہو میں انج دام جناب ماحول دے کے آئیاں حبشہ دے اندر وہ لوگ انج کر دینے کھجوراں دیاں ٹہنیاں لے لیں دینے وہ جناب اس طرح تلے بچھا کے اوپر دیاں جب موڑ چھڑ دیاں نے ایک جناب ڈولی نما بنا دیتی جاندی ہے چاروں طرف بند کر دیتی جاندی ہے وہ دے اندروں کوئی کفن نظر نہیں آؤندا سیدہ نو جدوں اے بنا کے دکھائی انج دی جناب جو حبشہ دیکھ کے آئیاں نا سیدہ حضرت اسماء بنت امیس انجی کر کے دکھایا بنا کے دکھائی نا تے سیدہ خوش ہو گئیاں تے آندیاں نے اے مینوں پسند انجی کرنا چاہیے دے انج بلایا دے طبیعت نساز ہوندی جا رہی ہے اپنے بیٹے حسن و حسین نو بلایا انج کول بلا کے فرماندیاں نے بیٹا حسن آج مینو امی کہہ لو آئے پیارے بیٹے حسین آج مینو امی کہہ لو شاید کہ دوبارہ تو انو ماں دا چہرہ ویکھنا نصیب نہ ہو سکے سیدہ نے بیٹیاں دی جناب تیاری فرما دیتی ہے تے اپنے بیٹیاں دے سامنے ویکھ کے تے نالے روئی جاندیاں نے تے نال اپنے پتراں نو گل کری جا رہیاں نے حضرت حسن حسین بول کے آندے نے امی کی گل جدوں بھی وینیا تے تواڈیاں اکھاں چوں آنسو وینیا کی گل اماں تو تے پریشان ہی رہنی ہے خیر تے اے وے بابا محمد علیہ السلام دنیا تو چلا گیا تے او غمی ہے بیٹی نو حسن حسین نے بھی آکھیا اماں پریشانی نظر آونی ہے کدے اسی تانوں مسکراندیا نہیں ویکھیا بیٹا گل وے اج آخری ویلا انج لگدا کہ موت دا سنیا آن والا سونے ہوئے وقت
میرے تے آن والا ہے، میرے بابے تے نوجوان تے ماں بہن تے بھی وقت آن والا ہے۔ قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزار لئیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نال محبت بریاں گلاں کر رہی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، فرمایا فاطمہ خیر آج اپنے پترانوں بھی پریشان کر چھڑے آئی، اپنے پترانوں بھی رلا چھڑے آ، خیر تے آوے۔ فرمایا علی پیارے پریشانیاں نے انج لگدا زیادہ دیر ہن زندگی وفا کر دی نظر نہیں آ رہی، تے میری وصیت سن لو، میں جدو دنیا تو چلی جاواں تے میرا جناب جدوں جنازہ اٹھاؤ تے رات دیاں تاریکیاں اندر اٹھانا ہے۔ اج دی ماں بہن ایک گل بھی نوٹ کرے، اللہ اکبر، کتھے جنازہ رات نو اٹھانے دی وصیت، کتھے اج دی ماں بہن ننگے منہ بازار اندر پھر دی ہوئے، کتھے وصیت بیٹی فاطمہ دی کہ اے پیارے علی میرا جنازہ دن نو نہیں اٹھانا، رات دے وقت اٹھانا، کتے غیر محرم دی نظر میرے کفن تے نہ پہ جائے۔ اج دی ماں بہن بیٹی ذرا غور تے کرے، ننگے منہ بازار اندر پھر دی نظر آندی ہے، شرم دے مارے چہرہ چک جاندہ ہے، سر چک جاندہ ہے۔ خدا را ماں بہنیں توجہ کرنا، میری ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی نے پیارے علی میرا جنازہ رات دیاں تاریکیاں اندر اٹھانا، وجہ کی یہ فاطمہ انج دی گل کرن دی ضرورت کیوں پہ گئی، انج دیاں باتاں تے وصیتاں کرن دی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ سیدہ فرما دیاں نے میرا جنازہ کفن تے غیر محرم دی نظر نہ بے، کیونکہ میرے لباس تے میرے چہرے تے نظر پئیے یا میرے بابا محمد علیہ السلام دی یا پیارے علی المرتضیٰ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے علی وجہ سل اگلی گل وصیت کر کے ویلا آ گیا کہ روح پرواز ہو گئی۔ بابا محمد علیہ السلام دے دنیا دے جان دے بعد 6 مہینے تک بیٹی زندہ رہی، آج ویلا آ گیا کہ موت نے آن کے پنجے گڑ دیتے، بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت عمل کر کے دکھایا، فرمایا سیدہ فاطمہ نے جو وصیت کی تھی انجی کرنا ہے کہ رات دیاں تاریکی اندر جنازہ اٹھایا جائے گا، میت اٹھائی جائے گی۔ رات نو جنازہ پڑھایا گیا، ان پھر جناب ایتھے اختلاف ہے کہ جنازہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دا کس صحابی نے پڑھایا، کیا علی المرتضیٰ نے خود پڑھایا یا کسی اور صحابی نے پڑھایا یا صدیق اکبر نے پڑھایا رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنازے دے بارے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے حدیث مبارکہ چاہیا کہ شیر خدا نے آپ جنازہ پڑھایا ہے، یا ایک اور صحابی رسول دا نام پیش کیتا گیا ہے کہ اس صحابی نے جنازہ پڑھایا سیدہ فاطمہ دا، لیکن بار بار اسرار دی وجہ تو زیادہ اسرار کیتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پیارے صدیق اکبر دے بارے، اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا جنازہ صدیق اکبر پڑھائے گا۔ اے جناب بار بار اسرار حضرت علی المرتضیٰ نے کیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے پیار بھی محبت بھی صدیق اکبر دا علی المرتضیٰ دے نال، علی المرتضیٰ دا پیار حضرت صدیق اکبر دے نال ونڈ نہ پایا کرو، فرق نہ کریا کرو کہ انہاں دا آپس دے اندر صلح نہیں سی، انہاں دا آپس دے اندر پیار نہیں سی، محبت نہیں سی۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ شیر خدا علی المرتضیٰ دی زوجہ محترمہ دا جنازہ پیارے صدیق اکبر نے پڑھایا، تے انہاں نال پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ اے ہے سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میں 3 خطبات جمعہ دے اندر بیان کیتا ہے۔ آج شاٹ ہی کر کے تقریباً شاٹ ہی کر کے جڑا نا جی مکمل ہویا ہے۔ دعا کرو جو سنے ہیں جو سنایا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور اے تقاریر جو بھی خطبات جمعہ نے MDD اسلامک چینل بنایا ہے،
بچے نے اس چینل تو تقریراں سن سکتے ہو، خطبات جمعہ حاصل کر سکتے ہو، اور دیگر علماء خطبات دے بھی تساں اے بیانات اس چینل تو سن سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں صحیح معنی اندر سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرما۔